السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں نے ایک میسج کیا تھا جواب، لیکن اس میں ایک صحابی کے نام کی جگہ دوسرے صحابی کا نام لیا تھا، اس لیے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی۔ تو یہ جو دوبارہ جواب کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت ہے بخاری شریف کا کہ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عمار يدعوهم الى اللہ ويدعونه الى النار، کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کریں گے، یعنی وہ شہید کر دیں گے ان کو۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہاں پر باغی کی نسبت ہوئی ہے، اصل میں عمار ابن یاسر کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے قتل کیا تھا، تو اس حدیث میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی طرف بغاوت اور باغی ہونے کی نسبت ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بغاوت کا لغوی معنی ہے طلب کرنا، اور تعدی بھی ہے اس کا معنی۔ تو یہاں پر بھی ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو وہ گروہ قتل کریں گے جو طلب کریں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ جو تھی اور وہ لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے طلب کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو جلد از جلد ان کو سزا دی جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اچھی طرح تفتیش کرنے دے تاکہ میں اصل قاتلین تک پہنچ جاؤں اور ان کو انجام تک اور ان سے قصاص لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ لیکن پھر منافقین نے درمیان میں کچھ باتیں غلط فہمیاں ڈال دی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا اور جنگ ہوئی اور بہت ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں باغی سے مراد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر باغی سے باغی مراد لیا جائے تو بھی پھر معنی یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کچھ ایسے لوگ تھے، صحابہ کرام کے علاوہ کچھ ایسے منافقین تھے جنہوں نے یہ جنگ بنائی اور غلط فہمیاں لے کے آئے، انہی لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، یعنی عمار ابن یاسر کو۔ تو وہ تو واقعیت میں باغی تھے اور وہ تو منافق تھے، وہ تو باغی ہے تو ان کی طرف بغاوت کی نسبت کرنا درست ہے، یعنی وہ جو لوگ صحابہ تھے معاویہ ان کی طرف یہ بغاوت کی نسبت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان میں منافقین تھے وہ منافقین کی طرف سے حضرت عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ جو بعض لوگ ایک صحابی کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا ہے، اس کچھ روایت معلول ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، یعنی کوئی ایسی روایت اس میں نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اس روایت میں جو ہے عکرمہ کا ذکر ہے، اور عکرمہ جو ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت کی تھی اور 8 سال ان کو احادیث وغیرہ سکھائی۔ لیکن بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد یہ عکرمہ افریقہ چلے گئے تھے، اور افریقہ میں 2 گروہ جو خوارج کے تھے ان میں سے ایک گروہ کے سربراہ یہ عکرمہ تھے، اور یعنی یہ انتہا میں خارجیوں میں سے ہو گئے تھے۔ تو محدثین کے نزدیک اگرچہ رافضیت، خارجیت اور دیگر جو فرقوں والے ہیں یہ جرح نہیں ہے محدثین کے نزدیک، لیکن جو ہے فقہا اور دیگر لوگوں کے نزدیک یہ جرح ہے، ان کو جرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ اس پہ جرح ہو سکتا ہے لیکن محدثین کے نزدیک نہیں، کیونکہ محدثین جو ہے رافضیت، خارجیت وغیرہ کو جرح نہیں سمجھتے، باقی علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نسبت جو بغاوت کی ہے اس گروہ کی طرف، اگر سب کو ہی شامل ہو تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسبت اور سخت الفاظ کسی گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں تو حضور اسلام کہہ سکتے ہیں اور وہ نسبت اور سخت الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جو نیچے لوگ ہیں
اگر ہم وہ نسبت کرتے ہیں تو بے ادبی آ جائے گی، کیونکہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ حضور اسلام نے کئی صحابہ کرام کو سخت الفاظ سے وہ بیان کیا ہے، لیکن ہم وہ الفاظ تو پھر اس صحابی کے بارے میں نہیں استعمال کر سکتے۔ جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مبارک نے ایک شخص کو جو ہے وہ عار دلایا اس کی ماں کی وجہ سے اور اس کو تانا دیا، تو حضور اسلام نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ میں جاہلیت ہے، یعنی آپ میں جاہلیت کی عادتیں ہیں، آپ میں جاہلیت ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف وہ جاہلیت کی نسبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم اگر کریں گے تو ہمارے لیے تو بے ادبی ہے، اور حضور اسلام نے کیے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے نبی ہیں اور ہمارے پیشوا ہیں، وہ کوئی بھی نسبت کرے وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے بڑے جو ہے کئی بار جو ہے نا چھوٹوں کی طرف وہ کئی طرح تنبیہ کرتے اور کئی الفاظ سے تنبیہ کرتے ہیں، لیکن ان سے چھوٹے ان کو لیے تو جائز نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس طرح الفاظ استعمال کریں۔ جیسے کہ مجھے اب شاہ صاحب کوئی سخت الفاظ استعمال کریں اور مجھے سخت الفاظ سے تنبیہ کر دے، لیکن میرے شاگرد کو یا میرے بچوں کو تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے وہی الفاظ استعمال کریں۔ اگر شاہ صاحب کرتے تو مجھ سے بڑے ہیں، وہ مجھے میری تربیت کریں گے اور مجھے راستہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن چھوٹے تو مجھے وہ نسبت نہیں کریں گے، ان کے لیے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح حضور اسلام نے بھی اگر ان کی طرف باغی اور اس طرح الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ حضور اسلام کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ اس میں وہی ہے جو ہمارے فقہا نے کی ہے اور ہمارے علماء اور عقائد والے نے بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو صحابہ کرام کے خون سے محفوظ رکھا ہے اور ہماری تلواریں ان کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئی، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی بچانا چاہیے کہ وہ ان پر طعن اور ان پر برا بلا نہ کہیں، تو اپنی زبانوں کو خاموش کرنا چاہیے۔ اس میں بس یہی فیصلہ بہتر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات اور ان معاملات میں حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی پر تھے، وہ خطا پر تھے۔ حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور باقی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خطا پر تھے۔ بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، باقی اسی میں زیادہ اسی پر اکتفا کرے۔ تو وہ علماء ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے زبانوں کو یہاں پہ بند کیا، تو ہمیں بھی بند کرنے چاہیے اور ایسی باتیں نہیں چھیڑنے چاہیے۔ اور یہ ایمان میں بھی نہیں داخل کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ ان واقعات کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ بس جو ہمارے لیے فقہا نے فیصلہ کر دی وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں جج نہیں بننا چاہیے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلے کریں، ہمیں جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو فیصلہ کر دے کہ ہمیں وہی کچھ نہ کچھ بیان کرنا چاہیے، باقی خاموشی اسی میں ایمان اور اسی میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بہتری ہے اور اس میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جو ایسی باتوں کو چھیڑے ان کے ساتھ مت بیٹھا جائے، ان کے ساتھ ان سے دور رہا جائے، تو اسی میں بہتری ہے۔ اللہ ہمیں، کیونکہ حضور اسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور حضور اسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمام عادل ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اس طرح بس اس میں خاموشی بہتر ہے، اور اس میں بس جو علماء نے ہمارے لیے فیصلہ کیا وہی بہتر ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق اور اہل سنت کے عقیدے پر دائم رکھیں۔